خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ جمعہ کا دن تھا، اسکول سے چھٹی تھی۔ امی جان کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے آواز دے کے بولی، جاؤ دادا جان کے لیے ناشتہ لے جاؤ۔ میں نے ٹرے اٹھائی اور ناشتہ دینے چلی گئی۔ ان کا ناشتہ بہت سادہ تھا، ایک روٹی اور رات کا بچا تھوڑا سا سالن۔ خوش دم زندہ دم۔ دادا جان ہمیشہ میرے نام کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتے۔ ناشتہ کرنے کے بعد دادا جان دکان پہ چلے گئے۔ میں نے برتن اٹھائے اور کچن میں لے گئی۔ امی نے دسترخوان میں سے روٹی کا چوتھائی حصہ نکالا اور کہنے لگی، جاؤ یہ دونوں روٹی کے ٹکڑے چھت پہ پرندوں کو ڈال آؤ۔ میرے دادا اور نانا دونوں ہی روٹی کا چوتھائی حصہ چھوڑ دیتے تھے، اور امی ہر روز مجھے وہ دیتی کہ جا کے پرندوں کو ڈال آؤ۔ چھت پہ پہنچی ہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے مینا، کوے اور چڑیا آ گئے۔ میں نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ان کو دے کے باہر کھیلنے چلی گئی۔ دادا جان دکان پہ بیٹھے ایک ڈائری میں کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا لکھ رہے ہیں؟ تو بولے، میں حکمت کے طرز علاج کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں، جس میں جڑی بوٹیوں کے خواص اور ان کے استعمال کا طریقہ درج ہوگا۔ دادا جان نے یہ بتایا اور پھر سے لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایسے میں دکان میں ایک عورت داخل ہوئی۔ السلام علیکم شیخ جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا عزیز بی بی؟ دادا جان نے اس کے چہرے سے ظاہر پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شیخ صاحب، وہ عورت ڈھارے مار کے رونے لگی۔ شیخ جی، میرے ارشد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لاہور کے بڑے ہسپتال کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ ہائے میرے پتر کو کسی کی نظر کھا گئی، کسی حاسد کی نظر، کسی شریک کی نظر، پتہ نہیں کسی ظالم نے کوئی عمل کروایا ہے۔ وہ خات مل مل کے روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، شیخ جی میں عاجز مسکین، میرے بچے کمسن تھے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، میں نے محنتیں کر کے ان کو پالا ہے۔ ہائے اتنا جوان بیوی، 6 ماہ کا بچہ، ہائے میرے ربا میں کیا کروں۔ شیخ جی میں آپ سے ہی دعا لیتی ہوں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کچھ کرو شیخ جی، کچھ کرو، دوائی دے دو، شفا ہو جائے میرے بچے کو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے دماغ میں خلل آ گیا ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ اس نے بڑی امید بھری نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں جھکائے گہرے استفراغ میں تھے۔ عزیز بی بی، تو نے اپنے بچے پالنے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ ہائے میرے ربا، تیرے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ عزیز بی بی کی کیا مجال، میرا رب مجھے بھول گیا ہے، میں بھی تو دنیا کے بکھیڑوں میں اس کو بھول بیٹھی تھی، اب کیا ہوگا؟ حوصلہ کرو عزیز بی بی، تحمل سے کام لو، اور کچھ دیر خاموشی سے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس رب کا ذکر کرو، اس کو سچے دل سے پکارو، وہ اپنے بندوں کی پکار ضرور سنتا ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ عزیز بی بی دل ہی دل میں اپنے رب غفور کو پکارنے لگی اور سمجھی کہ وہ دوائی نہیں دیں گے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ساتھ کی دکان والے نوجوان نے عزیز بی بی کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھی دادا جان کی دکان میں آ گیا۔ شیخ صاحب،
ارکے گوزبان ہوگا؟ کیا ہوا خالہ جی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ نوجوان نے عزیز بی بی سے استفسار کیا۔ میرا ارشد ہے نا، ڈاکٹروں نے کہا ہے اس کا دماغ۔ میں شیخ جی کے پاس دوائی لینے آئی ہوں۔ ڈاکٹر سے دوائی لیں، ڈاکٹری علاج کروائیں، مگر ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا ہے میرے بچے۔ اس کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ پر حکمت میں اس کی کیا دوائی ہوگی؟ نوجوان نے مذاق کے انداز میں کہا۔ دادا جان برابر یکسو ہو کر نظریں جھکائے خاموشی سے تسبیح کر رہے تھے، اور پھر اچانک دوا تیار کی اور عزیز بی بی کو تھما دی۔ 7 دن کی دوا ہے، اللہ کی تسبیح سب چرند پرند شجر و حجر کرتے ہیں، ایک انسان ہی بس۔ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ملحق دکاندار نوجوان ہر وقت چوکنا رہتا کہ کب یہاں سے عزیز بی بی کا گزر ہو اور وہ اپنے بیٹے کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کریں۔ کچھ دن بعد شیخ صاحب انجبار کا شربت ہوگا۔ ایسے میں عزیز بی بی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ خالہ جی کیا ہوا؟ بھائی ارشد تو ٹھیک ہے نا؟ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ کسی سیانے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ شیخ جی مجھے پتا تھا کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، آپ اللہ والے ہیں۔ خالہ جی حدیث مبارکہ ہے کہ دوا میں شفا وہ ذات ڈالتی ہے، اللہ کا حکم، صبر کرو۔ شیخ جی جو دوائی آپ نے میرے پتر کو دی وہ دماغ پر اثر کر گئی، کیونکہ اس دوا میں اس ذات اقدس نے شفا رکھی تھی، اور دوسری دوا دل کے روگ کی تھی جو برسوں سے میرے دل کو لگا تھا، اور میں دیوانہ وار اپنے رب کو بھول کر دنیا کی طلب میں لگی ہوئی تھی۔ عزیز بی بی رونے لگی اور اس کی ہچکی بند گئی۔ عزیز بی بی، انسان کی مثال اس برف کے تاجر کی سی ہے کہ ہر لمحہ برف پگھل رہی ہے، یعنی اس کی زندگی کا وقت گزر رہا ہے اور وہ لمحہ بلمحہ اپنی حقیقی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر اس نے اس گزرتے وقت سے فائدہ اٹھایا تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر اس نے ایسے ہی یہ وقت گزار دیا تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ شیخ جی میرا ارشد سن سکتا ہے، سمجھ اور بول سکتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان دنگ رہ گیا۔ شیخ جی دوائی کے پیسے؟ خالہ جی حکیم صاحب نے بڑی قیمتی دوا دی تھی تیرے بیٹے کو، پیسے تو زیادہ ہی ہوں گے۔ عزیز بی بی نے اپنے آنچل سے کچھ روپے نکالے اور دادا جان کی طرف بڑھا دیے۔ شیخ صاحب نے مسکراتے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا اور بولے، عزیز بی بی، دنیا میں ہر شے پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان چیزوں سے یقیناً بہتر ہیں جو انسان ساری عمر لگا کر جمع کرتا ہے۔ مسجد کے چراغوں کے لیے تیل مہیا کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہوں عشق کی دولت سے غنی، خلق کہتی ہے تجھے عشق نے نادار کیا۔